نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس جس میں 40 اسباق ہے اور آج کا ہمارا 17واں سبق ہے۔ استاذ محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل کے ساتھ میں یہاں پر یہ کورس مرتب کیا ہے تاکہ عوام الناس کے لیے اس سے روزمرہ کی زندگی کے مسئلے میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بڑے آسان انداز سے یہ کورس کو مرتب فرمایا ہے۔ ہر روز کے معمول کے مطابق 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ آج کی پہلی چیز ہے قرآن مجید کے آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں بعض حضرات یہ درود و سلام کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، جب یہ لفظ صلاۃ جو آیا ہے عربی میں یصلون کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو دیکھیں کہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی اور مفہوم اگر اوروں کی طرف کی جائے اس کی نسبت تو معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں جو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف کرتے ہیں اس کی نسبت تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، چرند پرند کی طرف کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور انسانوں کی طرف کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اس کا معنی اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، اور جب چرند پرند کی طرف یہ ہوتا ہے اس کا معنی تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور انسان کی طرف جب اس کا معنی کیا جاتا ہے تو یہ درود بھیجنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک بھیجا کرے۔ نمبر 2 ہے حدیث مبارکہ، سماع صلاۃ السلام، سماع یعنی سننا، عربی میں سماع کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اسے سماع فرماتے ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 میں یہ حدیث منقول ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص درود مجھ پر دور سے بھیجتا ہے تو فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، وہاں جائے، خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے اور اپنی ایمان کی وہاں پر گواہی دے، کلمہ شہادت پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شاہد بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کرنے کا بھی درخواست کرے۔ یہ ہمیں کرنی چاہیے انشاءاللہ، اور یہ جتنا ہم درود و پاک پڑھیں گے تو اس سے ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمارے اندر کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی
ایک ہی دم سے ایسی بدلاؤ آ جائے گا جس کے ذریعے ہماری زندگی میں دیکھے کہ اتنا تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کیونکہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت جس کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے. تو چاہیے کہ ہمیں ہماری زبان میں جو دنیاوی باتیں میں ہم مشغول رہتے ہیں، اس کے بجائے ہماری زبان کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھے اور درود و سلام سے مشغول رکھے. انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی. تیسری چیز ہے عقیدہ، کہ صلاۃ و سلام، ذکر رسول، استشفاء اور عرض اعمال. لیکن صلاۃ و سلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق کچھ بات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اس پہ کچھ سیکھیں گے. فضیلت اور زیارت روضہ اطہر کی، اس کے بارے میں. سفر مدینہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو توجہ کے ساتھ غور فرمائیں انشاءاللہ. دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے. کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کا ذریعہ ہے. قرب جسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر کسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کے قریب ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. افضل درود شریف وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود زبان مبارک سے ادا کیا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے. تو درود ابراہیم کی کثرت کرے، یہ سب سے افضل درود ہے. اور اگر درود شریف، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود ہے جس میں درود بھی آتا ہے، سلام بھی آتا ہے، جسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سے مراد درود ہو گیا اور علیہ وسلم سے سلام بھی ہو گیا. تو یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا چھوٹا مفید درود شریف ہے کہ دونوں چیز آ گئی، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا. فائدے کے طور پہ ایک بات یہاں بتاؤں میں، دیکھیں کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اور اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ کہنا. جیسے دیکھیں بعض جگہ نعت پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو شاعر وہاں پر جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ درود نہیں بھیجتے ہیں، نعت پڑھتے جاتے ہیں، آخر میں ایک دفعہ پڑھ لیتے. تو یہ ایک دفعہ پڑھنا کم سے کم واجب ہے. اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ عمل آپ کا مستحب ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام حالات، وہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا بھی عمل ہے، تو ان سب کا ذکر کرنا یہ نہایت پسندیدہ اور مستحب عمل ہے. جیسے کہ ابھی آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھتے. اب 5 وقت کی نماز میں پہلے فجر آئی، فجر کے بعد پھر اشراق ادا کرتے. یہ ذکر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا آپ کے لیے پسندیدہ عمل بھی کہلاتا ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی بنتا ہے. تو اسی طریقے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے سنت و شریعت والی بن جائے انشاءاللہ. آگے دیکھیں فضیلت وہ زیارت روضہ اطہر. روضہ اطہر اسے کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. زمین کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ہے. کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے.
کہ زمین کا وہ ٹکڑا جسے لہد نبی کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کعبہ شریف جو ہے اس سے بھی وہ ٹکڑا افضل ہے، اللہ کا عرش ہے اس سے بھی وہ ٹکڑا افضل ہے، اور اللہ کی جو کرسی ہے اس سے بھی وہ افضل ہے۔ روضہ اطہر کی زیارت کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ آگے دیکھیں سفر مدینہ، جب کوئی شخص مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے تو اسے نیت کیا کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے عقیدے میں آ رہی ہے، یہ ساری باتیں یہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرنا ہے، ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک، مسجد نبوی اور مقامات مقدسہ کی نیت کرنا جائز ہے اور افضل ہے یہ، اور افضل اس میں سب تینوں میں افضل یہ ہے کہ بندہ قبر اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر شروع کرتا ہے، یہ اور بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے مسئلہ استشفاء، استشفاء یہ سفارش سے ہے، تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم درخواست کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اور میری سفارش کریں۔ سفارش کے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیں عرض اعمال، کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے کہ بندہ اگر نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کا اجمالی طور پر اکٹھا کر کے سارا پیش کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ برے اعمال میں مبتلا ہے تو اس کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم جیسے امتی جو گناہ کرتے ہیں اس سے شرمندگی نہ ہو، باعث فخر محسوس کرے ہو، ہے نا۔ نمبر 4 ہے فقہی مسئلہ۔ ہم نے پیچھے پڑھتے آئے کہ نماز کے فرائض، سنت، واجبات۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کے مکروہات، کہ نماز میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کہ وہ 22 مقامات ہے، جس میں پہلا ہے لاپرواہی سے ننگے سر کھڑے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سر مبارک پر ٹوپی امامہ باندھے رکھتے تھے۔ تو چاہیے ہمیں بھی کہ کوشش کریں سنت پہ عمل کریں۔ دوسری چیز ہے امامے کے جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جسے پیچ کہتے ہیں، تو اس پر سجدہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سجدہ ہوگا تو یہ پیشانی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ اب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہے اور دوسرا بندہ آ کر کسی کو سلام کیا یا کچھ کیا تو اشارہ اگر کرتے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ پہلے جائز تھا، حدیث ملیں گی، بعض لوگ کہیں گے، دیگر مذاہب کے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے وہ پہلے حکم جائز تھا، لیکن اب یہ منع ہے۔ نمبر 4 ہے مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، مسلسل یعنی علاتول یعنی کنٹینیوس آنکھیں بند ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا۔ اب کوئی بندہ ہے، وہ یہ اکثر کب ہوتا ہے جب بندہ انفرادی نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ اگر جماعت میں ہے تو اس کی نگاہیں چہرہ اتنا نہیں گھومے گا، لیکن بندہ جب اکیلا نماز پڑھتا ہے جماعت کے بعد یا جماعت کے بعد، اور اکثر کبھی سنت پڑھتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر اکیلے، تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نگاہیں گھوم جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری توجہ
उस तरीके से नहीं होती। जैसे मैंने कल के दर्स में बताया था, जब बंदा क़याम करता है तो उसे चाहिए कि अपनी निगाहें सजदे की जगह पर रखे। जब बंदा रुकू करता है तो उसे चाहिए कि अपनी निगाहें दोनों कदमों के दरमियान रखे। जब बंदा सजदे में जाता है तो उसे चाहिए कि अपनी निगाहें नाक पर रखे। जब बंदा कादा में बैठता है तो उसे चाहिए अपनी निगाहें अपने गोद में रखे। और जब बंदा सलाम फेरता है तो उसे चाहिए कि अपनी निगाहें अपने कंधों पर रखे। तो इस तरीके से अगर हम ये 5 चीजों पर हमारी निगाहों को जिस जगह पर रखने का हुक्म दिया गया उस जगह अगर हम रखेंगे तो देखें इंशाअल्लाह हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी और हमारी नमाज में जो दुनियावी ख्यालात है वो भी नहीं आएंगे। नंबर 6 है मुंह में कोई चीज रख कर नमाज पढ़ना। मुंह में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 है जमाई लेना या बाकदरे हिम्मत इसको ना रोकना, यानी कुव्वत जितनी है बंदे के अंदर जमाई आती जो मुंह खुलता है तो उसको कोशिश करे कि पहले रोके। रोकने की जितनी कोशिश होती है करे, और अगर फिर भी नहीं रुकती है तो जमाई ले, लेकिन उसको लेने का तरीका कैसा है कि बंदा अगर क़याम की हालत में खड़ा है तो कम से कम हरकत होनी चाहिए। तो चाहिए कि उसका सीधा हाथ जो है, दाहिना हाथ है, वो इस तरीके से लेगा, उसकी पुष्ट और जमाई को खत्म करेगा। कोशिश हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए रोके। और अगर बंदा दिगर रुकन में है नमाज में, जैसे रुकू वगैरह में है, तशहुद में है, तो उसे चाहिए कि अपना बायां हाथ इस्तेमाल करे। नंबर 7 है जमाई लेना। नंबर 8 है कि कमर कोख कूल्हे पर हाथ रखना। नमाज के वक्त ऐसी जगहों पे हाथ रखना दुरुस्त नहीं है, मकरूह अमल है ये। नंबर 9 है पेशाब या पाखाना का तकाजा हो और बंदा नमाज के लिए गया है तो इससे भी नमाज मकरूह होती है। चाहिए कि वो अपनी हाजात से फारिग हो जाए, इत्मीनान के साथ वुजू करे और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े। नंबर 10 है उंगलियां छिटकना, यानी जिस तरीके से नमाज के अंदर इस तरीके से ऐसा उंगलियां फोड़ते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है, ना ही हाथ के अंदर हाथ डालना है। यहां तक कि मस्जिद में जब नमाज नहीं भी पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं या ऐसी बैठे हैं या तिलावत कर रहे हैं, तो उस वक्त भी मस्जिद में ऐसे हाथ में हाथ नहीं डालना है, ना ही उंगलियों को छिटकना है। नंबर 11 है कि बंदा नमाज में जब तस्बीहात करता है, जैसे रुकू में गया है, सजदे में गया है, तो 3 मरतबा तस्बीहात करते हैं ना, सुन्नत अमल है। और अगर कोई बंदा ज्यादा करता है तो ये उसको चाहिए कि अपनी तस्बीहात अपने दिल से करे, ये नहीं कि उसका जो हिसाब है वो उंगलियों में करे कि मैंने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार 3 बार, ये अमल मकरूह है। ये कब दरपेश आता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि बंदा सलातु तस्बीह पढ़ता है तो उसमें 15-15 मरतबा अल्लाह का जिक्र करना होता है, तस्बीह पढ़नी होती है, तो उस वक्त होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने दिल से करे। नंबर 12 है अंगड़ाई लेना। अभी अगर कोई बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो नींद की हालत होती है ना, नींद की हालत से बेदार होता है, जबरदस्ती उठता है, तब वो नमाज में अंगड़ाई ना ले। नंबर 13 है कि आलती पालती मारकर बैठना। वो बैठेगा कब? तशहुद की हालत में बैठेगा। अगर कोई उज़र है तो उसके लिए माफ है, और बिला उज़र पड़ता है तो ये अमल मकरूह है। यहां पर तो सब लोग कुर्सी पर बैठते हैं, आलती पालती मारने की बात तो दूर हो गई, जमीन पे भी नहीं बैठते हैं ना, तो यहां पर ठीक है अपने मुमालिक में, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा तो ये कुर्सी वाला अमल भी दुरुस्त नहीं है, कुर्सियां निकाल देनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि बंदा अल्लाह के करीब कब होता है, हदीस पाक का मफहूम है कि जब बंदा सजदे की हालत में होता है। तो बंदे को अगर कोई उज़र पेश आया है, उसके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है या सजदा नहीं बैठकर नहीं कर सकता है, तो उसको चाहिए कि जमीन पे इस तरीके से बैठे जैसे उसको सहूलियत हो, और जितना जमीन के करीब वो है, अगर वो पूरा अपनी पेशानी सजदा करने के वक्त जमीन पर नहीं टेक सकता है तो हत्तल इम्कान जितना झुक सकता है उतना झुके, तो वो अल्लाह के करीब होता है।
अगर कुर्सी पे बंदा बैठेगा तो जितना ऊंचा वो बैठेगा उतना ही वो जमीन से दूर होता है, तो सजदा करने में वो उतना ही ज्यादा दूर होगा। नंबर 14 के किसी के चेहरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। ये बात का अक्सर ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, जब नमाज होती है, नमाज होने के बाद अगर इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे ही पढ़ते हैं, ये है कि बिलमुशाबी एकदम ही पीछे अगर है, पहली सफ में, दूसरी सफ में, तो इमाम क्या है, अपना रुख फेर के बैठ जाते हैं, तो हमें चाहिए कि वहां से हट जाए और एक तरफ होकर नमाज पढ़े। नंबर 15 है अगली सफ में जगह होने के बावजूद पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ना। ये कब पेश आता है? अभी कुछ दिन पहले भी एक वाकया पेश आया था। तो ये कब पेश आता है? मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का वुजू टूट गया है, पहली सफ वाले का, तो वो क्या करेगा, वो एक जैसे उल्टी आ रही है इस तरीके से बहाना करके वो अपनी सफ से निकल जाएगा। अब सफ से निकल गया तो बीच में दो नमाजियों के दरमियान की जगह खाली है, चाहिए कि पीछे वाले को आगे फौरन बढ़ जाए। किस तरीके से? ये नहीं कि एकदम जल्दी से बढ़ गया, उसको चाहिए आराम से, नमाज की हालत है और वो जगह पूरी कर ले। फिर उसके बाजू वाले जो है, अगर आगे वाले आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाले हो जाए, को किसी तरीके से सफ पूरी करनी चाहिए हमको। नंबर 16 है कि कोहनियां बिछाकर सजदा करना। कोहनियां जो है हमारी जब सजदे में जाते हैं तो एकदम जमीन पर लगी नहीं होनी चाहिए, कोहनियां इस तरीके से उठी होनी चाहिए। नंबर 17 है सर या कंधे पर मौजूद कपड़े के दोनों सिरे लटकाकर छोड़ देना। यह अमल भी पसंदीदा नहीं है। जिस तरीके से गतरा पहनते हैं तो बाज लोग यहां लटका देते हैं, तो यह अमल पसंदीदा नहीं है, मकरूह अमल है। चाहिए कि दोनों सिरे जो है पीछे डाल दे तो ठीक है, वरना उसको लपेट ले। नंबर 18 है कि बदन से या कपड़े से खेलना। अब बाज हजरात को आप देखेंगे कि देखना इस तरीके से है कि हम किसी से कुछ सीखे, ये नहीं है कि उनकी गीबत करना है या तो उनपे उनका ऐब निकालना है। कोशिश करेंगे कि हम सीखेंगे और आगे भी सिखाएंगे, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। बाज हजरात होते हैं जैसे दाढ़ी है तो दाढ़ी से बार बार ऐसा, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है, बदन से खेलना हो गया। यहां तक क्या आता है कि आप कंकरियों से भी नहीं खेलते। जब सजदा करने जाते हैं एक बार हाथ हटा दे, अगर जमीन पर रेत पर नमाज पढ़ रहे एक बार अपने हाथ से दुरुस्त करने की रुख्सत है, उसके बाद अगर बची हुई है तो आप उसी पर नमाज पढ़ेंगे। नंबर 19 है काम काज, नींद या वर्जिश वगैरह के कपड़े जो होते हैं, जैसे काम के कपड़े उसी में नमाज पढ़ लिए, नींद के जो सोने के कोई अलग मखसूस कपड़े होते हैं वही कपड़े पहनकर नमाज के लिए आ गए, या कोई बंदा जिम जा रहा है वर्जिश के लिए वही कपड़े में आके नमाज पढ़ लिया, कोई स्पोर्ट्स खेल कूद के कर रहे हैं तो वही कपड़ों में आके नमाज पढ़ लिए, तो ये अमल भी पसंदीदा नहीं है। देखें, हम उस मालिक खालिक कायनात की बारगाह में जा रहे हैं तो किस तरीके से हमको जाना चाहिए। अगर कोई बंदा हमें कहता है कि भाई फला साहब की शादी है, आपको आना है, तो कितना बन सवर के जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जा रहे हैं, अच्छे से जाए, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए और फिर जाए। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जमील है, खूबसूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि खूबसूरती वाला काम करे। नंबर 20 है कि जानदार की तस्वीर जिस जगह पर लगी होती है उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ना है। यहां रुख्सत एक चीज की दी गई है कि अगर वो जानदार की तस्वीर हमारे पैरों तले आती है तो ठीक है, अगर कोई घर में गए हैं वहां पर दीवार पर तस्वीर बनी है तो वहां पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई तस्वीर लटकी है फ्रेम में तो उसको उल्टा कर देना चाहिए या उसको छुपा देना चाहिए कपड़े से। यहां तक के आता है एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर या कुत्ते हो। तो जिस घर में तस्वीर या कुत्ते हो, अल्लाह के फरिश्ते नहीं दाखिल होंगे तो फिर क्या रहमत बरसेंगी, क्या बरकत मिलेंगी। नंबर 21 है कि तस्वीर वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना।
تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 22 ہے نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا، تو یہ بھی عمل درست نہیں ہے۔ نمبر 5 آج کی جو مسنون دعا ہے پانی پینے کی دعا، الموجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245 میں یہ حدیث منقول ہے، جس میں یہ دعا ہی ہے پانی پینے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے کی بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، جس میں یہ دعا پہلے آتی ہے کہ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس یہاں مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔